السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے زندگی کے اس سفر کی جو شادی کے بعد شروع ہوتا ہے۔ شادی ایک ایسا رشتہ ہے جو صرف دو لوگوں کو نہیں بلکہ دو زندگیاں، دو گھرانے اور دو دلوں کو جوڑتا ہے۔ مکان بنانا مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن اس مکان کو محبت، سکون اور برکت سے بھر دینا عورت کا کام ہوتا ہے۔ یہی فرق ہے گھر اور مکان میں۔ مگر سوال یہ ہے کہ شادی کے بعد زندگی کو آسان کیسے بنایا جائے، سمجھداری کا اظہار کیسے کیا جائے اور کیسے وہ چھوٹی سی جگہ جنت کا ایک حصہ بن جائے۔ تو آئیے اس سفر کو ہم مل کر ایکسپلور کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ شادی کے بعد کی زندگی خوبصورت بنانے کا اصل راز کیا ہے۔ شادی کے بعد زندگی ایک نئی کتاب کی طرح ہوتی ہے جس میں ہر دن ایک نیا صفحہ لکھا جاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس صفحے پر ہم خوشیوں کے لفظ لکھتے ہیں یا شکوے شکایت کے۔ مکان بنانا مرد کی ذمہ داری ہے، لیکن اس مکان کو گھر کا روپ دینا عورت کا فرض ہے، کیونکہ مکان صرف اینٹوں اور سیمنٹ کا جوڑ ہوتا ہے، لیکن گھر پیار، محبت، سمجھداری اور ایک دوسرے کی عزت سے بنتا ہے۔ شادی کے بعد سب سے پہلی سمجھداری یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کی عادتوں کو سمجھیں اور انہیں بدلنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ پیار وہی ہوتا ہے جو دوسرے کی کمی کو بھی اپنا لے بندہ۔ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، مرد تھکا ہارا گھر آتا ہے، اسے مسکراتی ہوئی بیوی مل جائے تو جتنے بھی پورے دن کی تھکان ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی جب مرد جو ہے عورت گھر کی کام کرتی ہے اور مرد اس کا ہاتھ تھام کے بولے کہ تم تھک گئی ہو، تو وہ بھی اپنے آپ کو دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت سمجھنے لگتی ہے۔ اس لیے سمجھداری یہی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی قدر کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی قدر ہی ایک دن بڑے پیار کا روپ لے لیتی ہے۔ دوستوں، شادی کے بعد ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے برتاؤ کا۔ جتنی سمجھداری آپ زبان پر دکھاتے ہو اتنا ہی پیار بڑھتا ہے۔ اکثر چھوٹی چھوٹی باتیں ناراضگی کا سبب بن جاتی ہیں، لیکن اگر ہم زبان کو نرم رکھ لیں تو گھر کا ماحول ہمیشہ سکون بھرا رہتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، مرد کے لیے سب سے بڑا سکون ہوتا ہے اس کی بیوی کا پیار، اور عورت کے لیے سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے اس کے شوہر کا ٹرسٹ۔ جب دونوں ایک دوسرے پر یقین کرتے ہیں تو رشتہ نہ صرف مضبوط ہوتا ہے بلکہ لمبی زندگی تک خوشیوں سے بھرا رہتا ہے۔ سمجھداری کا ایک اور پہلو ہے۔ اکثر عورت سوچتی ہے کہ میری دوست کے پاس یہ چیز ہے، میرے پاس کیوں نہیں؟ مرد سوچتا ہے کہ میری دوست کی وائف ایسی ہے، میری کیوں نہیں؟ یہ سوچ خوشی چھین لیتی ہے، لیکن اگر دونوں ایک دوسرے کی خوبیوں پر شکریہ ادا کریں تو دل ہمیشہ ہلکا اور گھر ہمیشہ روشن رہتا ہے۔ ایک مکان کی دیواروں کو سجا دینا آسان ہے، لیکن گھر کے دل کو سجانے کے لیے ایک فارمولا ہے: محبت، عزت، صبر۔ اگر یہ تین چیزیں ہوں تو پھر چاہے آپ کے گھر بڑا ہو یا چھوٹا، وہ ہمیشہ جنت کا حصہ بن جاتا ہے۔ دوستوں، شادی کے بعد زندگی صرف خوشیوں کا نام نہیں بلکہ مسائل کا سامنا بھی کرنا ہوتا ہے، لیکن اصل سمجھداری یہ ہے کہ مسائل کو ایک دوسرے پر الزام ڈالنے کے بجائے مل کر حل کیا جائے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹی سی بات پر بحث شروع ہو جاتی ہے۔ بجلی کا بل زیادہ آ گیا، بچوں کی فیس دینی ہے، یا کوئی چھوٹی سی غلطی جو کسی سے ہو گئی۔ ایسا وقت پر اگر دونوں میں سے کوئی ایک چپ ہو جائے تو آگ بجھ جاتی ہے، اور اگر دونوں ضد پر آ جائیں تو چھوٹی سی چنگاری آگ کا دریا بن جاتی ہے۔ سمجھدار وہی ہے جو غصہ پیتے ہوئے مسکراتا ہے، کیونکہ گھر بچانے کے لیے کبھی کبھی اپنی ایگو کو دبانا بھی پڑتا ہے۔ یہ بات عورت کے لیے بھی ضروری ہے اور مرد کے لیے بھی۔ شوہر اگر اپنی بیوی کی فیلنگ کو سمجھ لے اور بیوی اپنے شوہر کے بوجھ کو محسوس کر لے تو دونوں کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے، گھر تبھی گھر ہے جب ایک دوسرے کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ موبائل، ٹی وی، سوشل میڈیا، یہ سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن شوہر بیوی کا وقت سب سے قیمتی ہوتا ہے۔ اگر آپ دن کا صرف آدھا گھنٹہ بھی صرف ایک دوسرے کو ڈیڈیکیٹ کر دیں بنا کسی دقت کے، تو محبت بڑھتی ہے اور گھر میں برکت ہوتی ہے۔
مکان کو گھر بنانے کی اصل چابی ہے ایک دوسرے کو سمجھنا، برداشت کرنا اور محبت سے آگے بڑھنا۔ شادی کے بعد صرف دو لوگوں کا رشتہ نہیں بنتا، بلکہ دو خاندانوں کا ملن ہوتا ہے۔ یہاں سب سے زیادہ سمجھداری کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ گھر کے اندر صرف شوہر بیوی نہیں رہتے، بلکہ کبھی سسر، کبھی ساس، کبھی بھائی بہن اور بچے بھی ہوتے ہیں۔ اکثر لوگوں کی زندگی اس جگہ مشکل بن جاتی ہے جب گھر والوں کی باتوں کو دل پہ لے لیا جاتا ہے۔ سمجھدار وہی ہے جو چھوٹی باتوں کو برداشت کر لے اور بڑے مسئلے کو پیار سے سلجھا لے۔ عورت کے لیے سب سے بڑی حکمت یہی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے گھر والوں کے درمیان فساد کا سبب نہ بنائے، اور مرد کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو عزت اور تحفظ دے۔ یہ دونوں اگر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو کوئی تیسرا ان کے درمیان دوری نہیں ڈال سکتا۔ اور ایک اور بات، گھر کو جنت بنانے کے لیے کبھی کبھی اپنی زبان کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک پیار بھرا جملہ 100 شکوے دور کر دیتا ہے، اور ایک سخت لفظ بہت بڑے زخم چھوڑ جاتا ہے۔ تو سمجھداری یہی ہے کہ شادی کے بعد دونوں صرف ایک دوسرے کو نہیں، بلکہ گھر والوں کو بھی محبت اور عزت دیں، کیونکہ جب آپ اپنے رشتہ داروں کو عزت دیتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے رشتے میں برکت ڈال دیتا ہے۔ ہر رشتے میں کبھی نہ کبھی غلط فہمی ضرور ہوتی ہے۔ شادی کے بعد چھوٹی سی بات بھی بڑھ کر مسئلہ بن جاتی ہے، لیکن اصل سمجھداری یہی ہے کہ غلط فہمی کو بڑھنے سے پہلے سلجھا لیا جائے۔ اکثر ہوتا کیا ہے، بیوی سوچتی ہے کہ شوہر نے میری بات اگنور کر دی، شوہر سوچتا ہے کہ بیوی مجھے سمجھتی ہی نہیں، اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے دونوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک سمپل گولڈن رول یاد رکھیں، بات کرو، چپ مت رہو، کیونکہ جو دل میں ہوتا ہے اسے اگر خاموشی کے پردے میں چھپایا جائے تو وہ زہر بن جاتا ہے۔ سمجھداری یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی بات کو صبر سے سنیں، بیچ میں ٹوکیں نہیں اور عزت کے ساتھ جواب دیں۔ جب کمیونیکیشن کلیئر ہوتی ہے تو مس انڈرسٹینڈنگ ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایک بات اور، کبھی تیسرے کو اپنے درمیان میں نہ لائیں، کیونکہ مرد اور عورت کے بیچ کی بات اگر باہر جائے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ اکثر مس انڈرسٹینڈنگ صرف ایک مسکان اور ایک سوری یا ایک حق سے ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر دونوں ایگو کو چھوڑ کر پہلے قدم اٹھائیں تو رشتے ہمیشہ مضبوط ہوتے ہیں۔ تو دوستو، اصل سمجھداری یہ ہے کہ رشتے میں غلط فہمیوں کے لیے جگہ نہ چھوڑی جائے۔ جتنی جلدی بات کلیئر کر لی جائے اتنا ہی گھر میں سکون برقرار رہتا ہے۔ شادی کے بعد زندگی کو خوبصورت بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی قدر کرنا۔ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ محبت صرف بڑے کام کرنے کا نام ہے، مہنگے گفٹس، بڑے سرپرائز، بڑے پلانز، لیکن اصل محبت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں چھپی ہوتی ہے۔ اگر بیوی اپنے شوہر کے لیے صبح ایک مسکان کے ساتھ چائے بنا دے تو یہ بھی محبت ہے، اور اگر شوہر اپنی بیوی کو بنا وجہ کے شکریہ کہہ دے تو یہ بھی محبت ہے۔ سمجھداری یہ ہے کہ ہم ان لمحوں کی اہمیت سمجھیں جو ہمارے پاس ہیں۔ کسی چیز کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب وہ کھو جائے، لیکن سمجھدار وہ ہے جو قدر چیز کے ختم ہونے سے پہلے کرے۔ یاد رکھیے، محبت کا مطلب ہمیشہ بڑے جملے بولنا نہیں ہوتا، کبھی کبھی صرف ایک تسلی بھری نظر بھی دل کو سکون دے دیتی ہے۔ ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا ہے، ایک دوسرے کی تھکن سمجھنا اور ایک دوسرے کے لیے وقت نکالنا، یہ سب محبت کے اصلی رنگ ہیں۔ اور جب گھر میں محبت ہوتی ہے تو وہ مکان اپنے آپ ایک جنت کا حصہ بن جاتا ہے۔ محبت سے گھر کی دیواریں بھی مسکراتی ہیں اور بچے بھی خوش رہتے ہیں۔ تو دوستوں، اصل سمجھداری یہ ہے کہ اپنی زندگی کو چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی قدر کریں، اور کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کی محبت کو لمبی عمر دیتی ہیں۔
چلے یہیں کرتے ہیں ہماری ویڈیو کا اینڈ۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو چینل کو کر دیجیے گا سبسکرائب اور بیل آئکن کا بٹن دبا دیجیے گا، اور مجھ سے بتائیے گا آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ اللہ حافظ۔